تو بہن کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بہن کہتی ہیں، ہاتھ لگانے لگتے ہیں۔ بہن کہتی ہیں رک جاؤ، پہلے آپ جو ہے غسل کر کے وضو کر کے آؤ، پھر آپ اسے ہاتھ لگا سکتے ہو۔ غسل وضو کر کے آتا ہے تو قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صورت لا الہ الا اللہ پہ آ کے رک جاتے ہیں، بولتے ہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلو۔ اب جا رہے ہوتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عمر آ رہے ہیں جلال میں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو ایک صحابی رسول فرماتے ہیں نیک ارادے سے تو استقبال کریں گے، اور اگر ارادہ غلط ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو یہاں سے پکڑ کے بولا ہے کہ عمر وہ وقت نہیں ہے، آپ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ نہ ہاں اللہ کے نبی، وقت آ گیا کہ عمر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آتے ہیں کہ ایک وقت زلزلہ آیا مدینے میں، کوڑا مارا زمین پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر آپ پہ انصاف نہیں کرتا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ ہاں عمر وہ ہیں، پتہ چلا روم کے بادشاہ نے ایک اندھے کو نابینا کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، کہا میں منت نہیں کرتا، حکم دیتا ہوں۔ ہاں وہ عمر جنہیں کسی نے کہا اے عمر آپ کی وجہ سے اسلام چمکا ہے، کہا نہیں عمر کی وجہ سے اسلام نہیں چمکا، اسلام کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ کسی نے کہا ام المومنین آپ کی وجہ سے دین اسلام کو عزت ملی ہے، کہا نہیں عمر کو دین اسلام کی وجہ سے عزت نہیں ملی، دین اسلام کی وجہ سے عمر کو عزت ملی ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو، ہاں جی، اور شام میں داخل ہو رہے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور ہمارے ام المومنین کپڑے بدلنے، سواریاں بدلنے، شام کے سردار اور لوگ آپ کے استقبال میں ہیں اور سواری بدلنے۔ فرمایا ایک سینہ ہاتھ مار کے کہا اے ابو عبیدہ بن جراح یہ بات آپ نے کی، اگر یہ بات کوئی اور کہتا اسے میں سزا دلواتا۔ اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ جو عزت ان سواریوں ان کپڑوں پہ نہیں ملی، ان شاندار سواریوں پہ اور ان شاندار کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں ملی، عزت تو دین اسلام پہ ملی ہے۔ اگر ہم دین اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں پہلے کی طرح ذلیل کرے گا۔ ہاں میرے محترم دوستو، حضرت عمر کے والد محترم تو کہتے تھے او عمر تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے تیرا کیا بنے گا، اور اپنا اسلام نے مجھے ایسی عزت دے دی۔ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسی اللہ نے ان کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا کہ اپنی رعایا کا جو ہے حال جو ہے رات کو اٹھ کے اپنے پورے جو ہے وہ جو چکر لگاتے تھے، ایک ایک جو رہتا تھا وہاں کا ان کی رعایا کا رہنے والا ایک ایک کا جو ہے انہیں حال معلوم کرتے تھے، کوئی مشکل پریشانی میں تو نہیں ہے۔ ہاں پھر ایسے تو نہیں کہ کوئی ان کے دور خلافت میں زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، اور کھانا ایسا تھا کہ باسی روٹی جسے ہم وہ کہتے ہیں روٹی جو سخت ہو جاتی ہے اس کو نمک لگا کے پانی میں بھگو کے کھاتے تھے۔ کپڑوں پہ 17 پیون لگے ہوئے تھے، مگر آج بھی نام زندہ ہے۔ ہاں روم اور فارس جو ان کا نام سن کے وہاں کی بادشاہ جو ان کا نام سن کے کانپتے تھے کہ عمر آ رہے ہیں۔ ہاں میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی کے صحابہ کی شان دین پہ ایسی بلند ہے، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، یہ تمام صحابہ، سیدنا عثمان، تمام صحابہ سے عزت کرنا اور تمام صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور شہادت کیسی ہوئی ہے، جو نماز پڑھا رہے ہیں خنجر لگا گرا، پہلی ہائے کس کی نکلی مدینے میں حضرت علی کی۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، مدینے کے اندر سب سے پہلی ہائے نکلی حضرت عمر کے شہادت تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کا دیکھتے نہیں عمر چلا گیا بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں میرے محترم دوستو، اور جانے سے پہلے اپنے بیٹے سے کیا کہا، بیٹے جاؤ اماں جان کے پاس جاؤ، اور اب ام المومنین مت کہنا، کیونکہ اب عمر ام المومنین نہیں رہا، اب عمر بن خطاب ہے، تو کہنا اماں جان سے اماں جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو عام جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔
گئے ادھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان پہلے رو رہی ہیں، تو گئے فرمایا امی جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی اجازت چاہتا ہے۔ فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، اجازت مل گئی۔ تو جب بیٹے آئے، بیٹے نے بتایا ابا جان اجازت مل گئی، کہا نہیں میری شرم نے اجازت دے دی ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں ایک بار دوبارہ میری جو ہے میت کو ان کے دروازے پر لے کے جانا، پھر اجازت ملے تو دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ ہاں میرے محترم دوستو، اور بیٹے نے یہاں رکھا ہوا ہے، اپنے جو ہے گھٹنے کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ مبارک آگے کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کیا کہتا ہوں سمجھ نہیں آتی، میرا چہرہ نیچے زمین میں رکھو، اور کہنے لگے اگر آج عمر کو موت نہ آئی عمر ہلاک ہو گیا، اگر آج عمر کو موت نہ آئی عمر ہلاک ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے اللہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امی جان امہات المومنین حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے کے گئے، رو رہی ہیں، اور کہا میرا باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی اجازت چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا اجازت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر کی جگہ بنا رہا تھا کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں دیکھتا ہوں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا ہاں عمر مجھے پتہ تھا ادھر آپ کے سوا کوئی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ میں نے اللہ کے محبوب سے جتنا آپ کا اور ابو بکر کا نام سنا اتنا میں نے اپنے بچوں کا بھی نہیں سنا، تو مجھے یقین تھا یہاں آپ ہی آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ابو بکر عمر اندر گئے، میں ابو بکر عمر باہر آئے، میں ابو بکر عمر قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے اور بلال میرے قدموں سے اذان دیتے اٹھیں گے۔ تو بس بھائیو یہ صحابہ کرام کی شان اور محبت بیان کی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت، شان اور صحابہ کرام کی عزت کا تحفظ اور دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب دین کی محنت اور دین کا تحفظ اور صحیح دین جو علماء سے سیکھ کے آگے پہنچانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔